بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند مسافر سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک سمندر میں ایک بہت بڑا طوفان آ گیا اور اس طوفان نے ان کی کشتی کو سمندر میں تباہ و برباد کر دیا اور اس میں موجود صرف ایک مسافر کسی خوش قسمتی سے بچ کر سمندر کے کنارے نکل آیا، اور جب اس نے کنارے پر دیکھا کہ وہ وہاں پر بالکل تنہا اکیلا ہے تو اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر اللہ سے مدد کی درخواست کی، مگر اسے کہیں سے کوئی مدد نہ پہنچی۔ وہ بھاگتا رہا، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی شمال کبھی جنوب، کبھی مشرق کبھی مغرب، مگر اسے کہیں سے کوئی مدد نہیں مل رہی تھی۔ اس نے وہیں پر یہ فیصلہ کیا کہ اب اس کو مدد کہیں سے نہیں مل رہی اور اب اس کا بچنا مشکل ہے، تو چلو جو ساتیں بچ گئی ہیں، جو سانس بچ گئے ہیں، ان کو کسی طریقے سے گزارتا ہے۔ تو اس نے وہاں پر لکڑیاں اکٹھی کر کے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا لی اور وہاں پر وہ اپنے دن اور رات گزارنے لگا۔ وہاں پر سمندر سے مچھلی کا شکار کرتا، وہاں پر درختوں کے پتوں اور کوئی پھل اگر مل جاتا تو اس کو کھا کر گزارا کرتا۔ اب ایک دن ہوا کیا کہ اس نے اپنی جھونپڑی کے قریب آگ لگائی ہوئی تھی اور پھر اس کو وہاں سے اٹھ کر اچانک کہیں جانا پڑ گیا، اور جب وہ وہاں سے واپس لوٹا تو وہ آگ اس کی جھونپڑی کو جلا کر راکھ کر چکی تھی۔ اس نے پھر آسمان کی طرف منہ کیا اور اللہ سے کہا کہ اب تو میں نے یہ جھونپڑی میں رہنے کا سلیقہ سیکھ لیا تھا، تم نے اس کو بھی جلا دیا۔ وہ بہت پریشان ہوا، وہ اللہ سے لڑنے جھگڑنے والی باتیں کرنے لگا۔ ابھی وہ اپنی محدود عقل کے ساتھ باتیں کر رہا تھا کہ اچانک اسے سمندر میں ایک جہاز اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس کی امید کی کرن جاگ اٹھی، وہ اس کو دیکھتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے جب وہ جہاز اس کے قریب پہنچا تو وہاں سے ایک آدمی نکل کر اس کے پاس آیا اور اس نے اس سے پوچھا کہ تم لوگ یہاں کس طرح پہنچ گئے؟ اس نے کہا کہ ہم اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے کہ ہم نے اچانک یہاں پر آگ کے شعلوں کو بلند ہوتے دیکھا، تو ہم اس کو ایک سگنل سمجھ کر اس طرف آگے کہ شاید کوئی مشکل میں ہے۔ وہ آدمی اپنی محدود عقل پر پچھتانے لگا اور اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگا کہ واقعی انسان جو کچھ سوچتا ہے وہ محدود ہے، اور جو رب کائنات سوچتا ہے وہ لامحدود ہے، اور اس کی ہر تدبیر انتہائی عمدہ ہوتی ہے۔ وہ انہی حالات و واقعات کو دیکھ کر اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوا جہاز میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ جس چیز کو وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، اللہ اسی چیز کو اس کے لیے بہتر بنا چکا تھا، کیونکہ اللہ کی تدبیر ہی غالب آتی ہے اور اس کی تدبیر ہی سب سے عمدہ ہوتی ہے۔ ناظرین، ایسے ہی قصے کہانیاں سننے کے لیے ایس ایم پہچان ٹی وی کو سبسکرائب کرنے میں بالکل تاخیر نہ کریں۔ اللہ نگہبان۔